میں آپ کو I don't wanna I don't wanna tag anybody. سائیکولوجیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ کا میں چناؤ نہ کر دوں کہ جس سے لوگوں کا مورائل جو ہے نا یا سیلف ورتھ کم ہو جائے. مگر کچھ جگہوں پہ میں ڈیسیژن لیتا ہوں, کانشیسلی چوز کرتا ہوں وہ والے الفاظ, تاکہ اگر یہ پرائس پے کرنی بھی پڑ رہی ہے نا مجھے کہ لوگوں کا کی سیلف ورتھ کم ہوتی ہے اپنے اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ کے اکیلے میں سوچ کے میری بات کو, تو یہ بہت بڑی پرائس ہے. بائی دا وے اٹس اے ویری بگ رسک. وائی ڈو یو تھنک موٹیویشن از اے نیسیسٹی ان سو مینی ایٹ سو مینی لیولس. مگر یو مائٹ ہیو نوٹس کہ میں کافی جگہوں پہ اس طرح بلنٹ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے ان آرتھوڈاکس اسپیچ ہوتی ہے میری. اور میں پھر بتا دوں, آپ کا جو سوال ہے نا وہ شجاعت اور حکمت میں فرق ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو میرے سامنے بھی ایک حکمت کا تقاضا آتا ہے کہ میں کہیں ان مسلمانوں کی سیلف ورتھ تو نہیں کم کروں ایز این انڈیویجول. تو کیا یہ چانس ہے, یہ رسک ہے؟ آف کورس یہ رسک ہوتا ہے میرا. میں آپ کو ابھی مثال دینے لگا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے میں پریپیئر کر دوں آپ کو. جب بھی آپ کو, میں کیوں اتنا خلاف ہوں پچھلی 2 نسلوں کے ان بزرگان کے جنہوں نے پوری طریقے سے جلا دیا ہمارا پورا کا پورا فیبرک ہی جلا دیا, مورالٹی کا بھی, سیلف اسٹیم کا بھی, بیسکس, ہماری بیسکس کے اوپر کنفیوز کیا انہوں نے. جب آپ پہ وقت آئے گا نا, وقت, کوئی ایسا وقت جس میں آپ کو مسلمان کی ضرورت ہوگی, تو آپ اس کا ایمان نمازیں اس کی وہ نہیں دیکھیں گے, اس کی اس کا اپنا طور اتوار اللہ کے ساتھ کیسا چل رہا تھا. آپ کو ہمیشہ وہ مسلمان کام آئے گا, یاد رکھیے گا, کہ جس کے ایکسپوجر میں کریج ڈیولپ ہوئی تھی. بزدل ہمیشہ مروائے گا آپ کو. آپ ہسٹری آف دا پلانٹ کے تمام تر واقعات دیکھیں گے, قوموں کے بھی, تو آپ کو 1 یا 2 بزدل ملیں گے جنہوں نے ایسی حرکت کر دی تھی کہ جس کی پوری قومیں بھگتی ہیں ان کی بزدلی کا انجام. اب ہم ایز اے قوم بزدل ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. پہلے بہادروں کے اندر 1-2 بزدل آ رہے تھے, گھرانے میں مسئلہ تھا, ماں میں مسئلہ تھا, باپ میں مسئلہ تھا, آؤٹ لائر ہوتے تھے. اب ہم جتھے میں بزدل ہیں. اب دیکھ لیں مسلمانوں کے حالات. اگر ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی جائے نا, اور جو روز ہی ہوتی ہے بائی دا وے, کہ مسلمانوں کا اصل میں مسئلہ کیا ہے, ایز بیسک ایز کلاس 1 سائیکالوجی, کہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نفسیات میں کہاں پہ پتھر آیا, تو آپ کو پتہ چلے گا حدیث کی روشنی میں بھی, قرآن کی روشنی میں بھی, اور سوسیولوجی کے اندر بھی, سائنس کے اندر بھی, نیورو کے اندر بھی, اور نفسیات کے اندر بھی. آپ دیکھیں گے کہ جس بندے کے اندر شجاعت کی ٹریننگ نہیں ہوئی نا, وہ وافر تعداد میں اب ہماری جنرل ٹریننگ کے اندر ہی سیلفشنس ڈالی گئی ہے. سیلفشنس میں وہن آتا ہے, وہن نبی علیہ السلام نے کہا بس دنیا کی محبت, موت کا ڈر, ظاہر ہے سیلفشنس. جیسی وہن آئے گا, پیسوں کی چاہت طلب آئے گی, بیویوں کی چاہت طلب آئے گی, سو آن سو فورتھ, ہر ایک اپنے اپنے ڈیمنز ہوتے ہیں. مگر یہ سب سیلفشنس کے کور پہ ایک لپیٹی ہوئے دھاگا ہے. اور جب آپ سیلفش ہوتے ہیں تو آپ بزدل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سیلفش ہوتے ہیں تو آپ پھر حکیم بھی بن جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہو رہا تھا نا پاکستان میں, تو آئی واز آبزرونگ ویری کلیئرلی, یہ جو علماء کرام ہے نا سارے کے سارے, یہ جس طریقے کی حکمت دکھا رہے تھے نا اس وقت, ہم سب کے سامنے ہے, وہ جس کی اتنی عمر ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کانشیس تھا کہ کیا کر رہا ہے. مجھے یاد ہے, میں اپنا ایک دوست تھا, میرا کمپنی میں پارٹنر ہے وہ, ہم نے جیپ کے آگے ہم کھڑے ہوئے تھے, جیپ کا مطلب آرمی والے کے, اور ہم اس سے رو کے فریادیں کر رہے تھے کہ مت جاؤ مت جاؤ. تھپڑ مارنے شروع کر دی انہوں نے ہمیں. پھر میرا دوست جیپ کے اوپر چڑھ گیا, لٹرلی آرمی کی جیپ تھی, کہ فریاد نہیں کر سکتے تھے اور کیا کرتے, کہ مسلمان اندر مت مارو. اور وہ بھی ہمیں مطلب they were not trying to shoot us, they were trying to beat us up and get us out. I remember clearly that day I read that article of مفتی تقی عثمانی, کہ انہوں نے جب ڈائلاگ کیا تھا لال مسجد کے قاضی صاحب سے. تو میں نے اس دن کے بعد نا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا تھا, کہ ایک مسلمان کے ساتھ کیا گزرتی ہے جب آپ کے سامنے ایسا واقعہ ہوتا ہے. اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ لال مسجد تھی, وہ لال چرچ بھی ہوتا, تو میرے پہ صحیح بتا رہا ہوں, میرے پہ یہی گزرنی تھی کہ یار آپ کس طریقے سے کس
مطلب لال مسجد کی وجہ سے تو اسلام خطرے میں آ گیا نا. خیر چرچ کے اوپر بھی حملہ ہوتا تو اسلام ہی میرا خطرے میں آنا تھا کہ آپ مظلوم کی جان کیوں نہیں بچا رہے. اور ایسا فرعون کا بچہ تھا وہ, اس نے جس طریقے سے ڈیل کیا تھا, اس جملے سے ڈر گئے تھے سارے مولوی. اور ڈرنے کے بعد آپ وہ تقی عثمانی صاحب کا وہ آرٹیکل پڑھیں آپ, جنہوں نے خود لکھا کہ وہ پھر رائٹ کی طرف ہو گئے, میں لیفٹ کی طرف چلا گیا, واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں غازی صاحب, اور مفتی تقی عثمانی ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. میں نے آئی سویٹ یو, میں نے اس دن کے بعد سے پاکستان میں شلوار قمیض کے مولوی اور جو داڑھی والا اور پگڑی والا اس کی عزت کرنی بند کر دی تھی. they all lost respect in front of me کہ جب وقت آتا ہے تو حکیم بن جاتے ہو, ورنہ بڑے بڑے نعرے مارتے ہو. کوئی بھی نہیں کہہ رہا لال مسجد کے پیچھے رموز کیا تھے, میں اس ڈیبیٹ میں جا ہی نہیں رہا ہوں. میں اس ڈیبیٹ میں جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب وقت آئے تو آپ لوگ ساتھ, مطلب آپ روکنے والی فورس میں کیوں نہیں تھے؟ بے شک ان کی طرف سے نہ لڑتے, آپ سمجھتے ہیں وہ غلط تھے, ورنہ فلسطین کے نعرے اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ نواز شریف والے اور یہ پی ٹی آئی والے, یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, حق پر باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں ہوتے. جب یہاں پہ لال مسجد ہو رہی تھی, یہ سب کے سب عمران خان, نواز شریف سمیت, زرداری سمیت, یہ اس وقت پتہ ہے اس دن کہاں پہ تھے؟ اس دن انگلینڈ میں تھے, آل پارٹیز کانفرنس بلا لی تھی. ان کو پتا تھا یہاں پہ ہمارے ووٹ ڈیمانڈ کریں گے, انسان ہے ہمارے ووٹ کے, یار تم کیا کر رہے ہو, یہ سب نے کانفرنس بلا لی تھی. ادھر وکیلوں نے, ججوں نے واک شروع کر دی تھی وہ اپنے 2 نمبر 1 بندے کے پیچھے. ہر بندہ نا سائڈ پہ ہو گیا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہر بندے کے پاس پرسنل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. میں آپ کو جان کے پاکستان کی, اسلام آباد کے سینٹر کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ باہر کی کیا بات کرنی, دور اور جنگوں جدل کی کیا بات کرنی. گھر کے اندر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے ایک دل والے انسان نے, غیر مسلم بھی تھے, وہ بھی رو رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو, کھلے عام اپنے گھر کے اندر جا کے تم نے فاسفورس بومنگ کر دیا. میں تو خود ملا ہوں نا طارق اسد صاحب سے, اس کو کوئی شک ہو نا ریفرنس مانگ. طارق اسد صاحب نے پھر کتاب چھاپی, دنیا کا اللہ تعالیٰ کا شیر اس وقت زندہ تھا, ابھی پچھلے 3 months ago ہی ڈائیڈ. طارق اسد صاحب لائر ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے وہ بک پبلش کی جا کے کہ کتنے بچے اصل میں مرے اندر, شہید ہوئے. پھر میں پولیس والوں سے خود ملا ہوں, کوئی پوچھے تو میں بتا دوں گا, ڈسکلوز بھی کر دوں گا وہ انسپیکٹروں کے نام جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ کتنے بچے انہوں نے کدھر دفنائے. ٹھیک ہے, یہ جو کہانیاں سناتے ہیں نا کہ جو فیک رزلٹ, فیک ڈیٹا دے رہے ہیں لوگ, مجھے بتا رہے ہیں آپ, میں I was in my early 20s trying to get whatever I could done کہ کچھ کر کے دکھا دوں. یار یہاں پہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے آپ, خالی آپ اسپیکٹیٹر نہیں بن سکتے, خالی ماریں کھائیں گے مار دیں. What I'm trying to tell you is very simple. People who want to show حکمہ, اپنی طرف سے حکیم بنتے ہیں, ان سے میں نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ میری بہن بیٹی کو بچائیں گے, ہوا ہو رہی ہو یا گولی چل رہی ہو یا گاڑی کے نیچے آ رہی ہو. یہ لوگ حکیم ہیں, یہ اپنے لیے حکیم ہیں سارے. جو شجاعت کا بندہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار جان اسرائیل علیہ السلام نے نکالنی ہے, کسی مشرف نے, کسی فرعون نے, کسی ڈونلڈ ٹرمپ نے, یا کسی گولی نے یا کسی بم نے نہیں نکالنی ہوتی. اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں ایسے روح. یہ بام کے اوپر راک ویل لکھا ہوا ہے یا لاک ہیڈ مارٹن لکھا ہوا ہے گولی پہ, وہ نہیں جان نکال دیا. یہ بس یہ فرق پتا ہوتا. اور اس لیے آپ کو دیکھیں گے آپ کے پھر لوگ سامنے کھڑے رہتے ہیں. اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, چائنا میں ٹینک کے آگے بچہ کھڑا ہو گیا تھا. ریولوشن کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پیپل ہو بلیو, دے بلیو. وی کلیم ٹو بلیو ان دا ایکچوئل کریٹر آف اللہ یونیورس, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ عز و جل. لوگ تو اللہ کو مانے بغیر بھی بلیف کے پیچھے شجاعت دکھا دیتے ہیں. اللہ کو مانے بغیر, ایتھیسٹ دہریے, بغیر کسی جنت کی خواہش کے, بغیر کسی اللہ کی قربت کی خواہش کے, بلیف کے پیچھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کے پھر جان دے دیتے ہیں. مرتا ہے نہیں مرتا وہ تو اللہ کو پتا ہے. کروڑوں لوگ بچ جاتے ہیں, کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں, وہ تو ویسے بھی اسپتالوں میں جان دیتے ہیں اور مرتے ہیں. جب بھی کوئی مجھے کہتا نا کہ سر آپ علماء کے خلاف, یار میں علماء کے خلاف نہیں ہوں, میں بزدلوں کے خلاف ہوں. چاہے وہ مولوی ہو, کلین شیو ہو, عورت ہو, آدمی ہو, ننگا ہو, کپڑے پہنے ہوئے اس نے, کالا ہو, گورا ہو, لبرل ہو, کنزرویٹو ہو, بزدل سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا. آپ کبھی بھی, ایک بزدل عورت وقت آئے گا آپ کو مروا دے گی, ایک بزدل مرد وقت آئے گا ایمان چھوڑ دے گا, عورت بھی ایمان چھوڑ دے گی. اللہ رسول بھول جائے گی, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ رکھے گی اور ایمان چھوڑ دے گی کہ نہیں, میں مجھے جو چیز چاہیے بس میں اس کے پیچھے کر رہا ہوں, چاہے وہ پیسے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہے, آئی ڈونٹ کیئر, وہ کچھ بھی ہے, کسی کو کیا چاہیے تو کسی کو کیا چاہیے. ہر ایک نے اپنی کہانی رکھی ہوتی ہے, ہر کوئی اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ نفسیات ہے ہماری.
میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا تھا آپ کی سیلف ورتھ کم کرنا میرا مقصد نہیں ہے, سیلف ورتھ بڑھانا میرا مقصد ہے. بزدل جو ہے نا, بزدل وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا, وہ صرف اپنے مفاد کا دوست ہوتا ہے. اور بزدل کون ہوتا ہے؟ جس میں وہن ہوتا ہے. وہن کس میں ہوتا ہے؟ جس میں اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اصلی فرشتے کا نام ہے جو اللہ کے حکم سے آتا ہے. وہ نہیں آئے گا تو گولیاں کیا آپ کو لگنی, آپ گولیوں کو جا کے لگ جائیں, آپ کو ہزاروں فٹ سے پھینکا جائے, آپ کو تیزاب میں ڈالا جائے. جب تک اسرائیل علیہ السلام نہیں آتے تب تک آپ کی جان کو نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کی ڈائریکٹ آیت سنا رہا ہوں آپ کو, اس کا پیرافریز کر کے, کہ بغیر اللہ کے حکم کے تو نہیں نکلنی, اللہ نے حکم دینا ہی تب ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تیسرا یہ جو ایسپیکٹ نکلتا ہے نا, شجاعت اور حکمت, اس کے ساتھ ایک اور بھی لگا رہے ہیں بے وقوفی کا بھی, کہ ایک مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ میجر پرابلم, بڑا پرابلم تو نہیں آ جائے گا اس سے, مطلب زیادہ لوگوں کو نقصان تو نہیں جائے گا ایک کو بچاتے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک وہ یہ حکمت ہوتی ہے, مگر یہ صرف اور صرف بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر ہوتی ہے. یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے یہ والا سیکشن. عام بندے کو چاہیے گلی محلے میں ابو بکر صدیق, علی بن ابی طالب والے تمام تر کام پورے کرے. عام بندے کو کون سا سکوپ ہے جی میں پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی, تیرے سامنے جو ٹیسٹ آئے تو پورا کر. دوسری چیز ہوتی ہے بے وقوفی کی, کہ جان کے آپ شجاعت کے بہانے لگائیں, اپنے اوپر تسلیاں دیں کہ میں نے بہادر بننا ہے, اور آپ مروا دیں کسی ایسی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو یا پھر لوگوں کو کہ جس میں آپ کو پتا تھا کہ پراپر سولوشن could have been done. اوکے, یہ یہاں پہ آتے ہیں, اور حکیم اس جملے کو استعمال کر کے, جو بزدل سیلفش حکیم ہوتے ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر لال مسجد کا کیس میں آپ کو کسٹڈی نہ دیتا تو پھر آپ کو فلسطین کی کیس اسٹڈی سمجھ نہیں آنی تھی. فلسطین میں باتیں کرنے والے بہت ہیں, UN میں جا کے لیکچر مارنے والے بہت ہیں, مگر غیر مسلم اور مسلم فلسطین میں پائے جا رہے ہیں, جن کے پاس ویزا لگ سکتا ہے اور ان کے اندر شجاعت ہے, وہ پائے جاتے ہیں. وہ سویڈن کی لڑکیاں ہوں, کہ ابھی نرس مری ہے کرسچن, ابھی جو جرنلسٹ ہے ابھی سینٹر میں کھڑی ہوئی تھی, اور اسرائیل کے بندے نے اس کو پہلے فزیکلی ابیوز کیا, وہ بھاگی ہے, واپس آئی ہے, اور اس کے بعد اس کو شوٹ کر دیا انہوں نے. مسلمان اور غیر مسلمان, بہت غیر مسلم ایک الگ لیول ہے, بزدل اور بہادر یہ ایک الگ لیول ہے. یاد رکھیے گا, میں نے اس لیے کہا نا یہ لیڈرشپ کے پلر میں بیسکس ہیں, کیریکٹر بلڈنگ بیسکس. کیریکٹر کے اندر کریج از این ایٹریبیوٹ. سو میں آپ کو اب کیا تفصیلات بتاؤں کہ کس کس طریقے سے یہ لوگ ننگے ہو کے عیاں ہو جاتے ہیں. بزدل ہمیشہ ننگا ہوگا, یاد رکھیے گا, وقت آتا ہی آتا ہے سب پہ. ٹھیک ہے, وقت آتا ہی آتا. آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی, آپ کو ایک شجاعت ٹرین ہوا ہوا لڑکا یا لڑکی آپ کے کام آئے گا, اور آپ کے دل سے اللہ کے واسطے اس کی دعا نکلے گی. آپ چاہے امام کعبہ کا بچہ ہو, چاہے وہ اردگان کا بچہ ہو, چاہے وہ جس مرضی مولوی کا بچہ ہو, اگر وہ بزدل ہے اور جتنا مرضی اللہ کا نام جپتا ہو, وہ آپ کے کام نہیں آنا, اور آپ کے کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب صرف اپنے کام آ سکتا ہے. جو اپنے کام آتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام لوگوں کے لیے آیا ہے, اسلام آپ کے تھرو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ کیا پہنچاتے ہیں آپ؟ جب کسی کا وقت پڑے مشکل تو آپ اسے کام آئیں. So it's a problem. I think you and I we all know that. میں نے کوئی نئی بات نہیں کی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کوئی راکٹ سائنس ہو. ہر ایک کو پتا ہے, جس کی عمر 15-20 سال ہو گئی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھیا دو ہی طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ انیشیٹو لینے کی طاقت رکھتے ہیں, چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے, بلیو کرتے ہیں کہ بھائی. اور مسلمان تو بہت کلیئرلی, مطلب مسلمان تو منہ پہ بولتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, منہ پہ بولتا ہے کہ بھائی یہ میرے بلیف سسٹم, یہ میرے ویلیو سسٹم ہے. اب اس کے بنا کے اوپر بھی اگر آپ کام نہیں کرے تو آپ کو خود ہی, آپ کو نہ تزکیہ خود ہی ہو رہتا ہے کہ بھائی میرے اندر تو نہیں ہے. I am not that guy, I am not that girl. میں باتیں ایمان کی کروں گا, مگر وقت آئے گا تو میں کسی ایک وجہ سے یہ کام کچھ بھی پورا نہیں کر سکوں گا, جو بھی وجہ ہوگی. سو ہر ایک کے پاس اپنی وجہ ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. صرف یہ صحابی تھے جو اللہ کی وجہ کے اوپر کام کر دیتے تھے, باقی لوگوں نے اپنی دنیا کی کوئی نہ کوئی وجہ نکال لی ہوئی ہوتی ہے. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کیا وجہ ہے. اندر جاتا ہے نا, اکیلے جاتا ہے نا, بستر میں سو رہا ہوتا ہے, آنکھیں بند کرنے سے آدھا سیکنڈ پہلے, جتنا مرضی کوئی شادی شدہ ہو, کوارا ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اوقات میری چھوٹی سی بونے جتنی ہے, وقت آیا تھا میں کسی کا کام نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر کام آنا ہو. سو آئی ہوپ میں آپ کو ویسے مثال دے دوں. یہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا نا اسلام آباد میں, اور میں نے جب یہ مسلمانوں سے پوچھا تھا نا کہ کیوں کر رہے ہو ایسے, ارے بیچارے فوجی تھے کیا کرتے,
تو وہ بھی آئی سوئر رونے والے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا, they were about to cry as well, مگر کیا تھا, آرڈر فالو کر رہے ہیں. اوئے یزید کے فوجی نے تیر چلانا ہے, حسین سامنے آیا نہ آئے, آرڈر یزید سے آیا, میرا کام آرڈر فالو کرنا ہے. سامنے بے شک حسین ہو, چلا دیں گے تیر. یہی ہوا نا کربلا میں, جس نے تیر چلایا تھا آرڈر ہی فالو کیا تھا, اس کو بھی پتا تھا کہ اس پہ تیر چلا رہا ہے, مگر اس کا آرڈر اس کے ایمان سے بھی اوپر ہو گیا تھا. سو ایوری ون از, جو نوکری بچا رہے ہوتے ہیں نا, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, میں ان کی مثال دے رہا ہوں. نوکری میں باس کا آرڈر آ گیا, نوکری نہ چلی جائے اس لیے ہر 2 نمبری کر لیں. شجاعت ہر جگہ پہ آزمائی جاتی ہے, یاد رکھیے گا. یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے, انسان, کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کو شجاعت کی ضرورت نہ پڑے اپنے لیے بھی, اور وہ والا انسان بھی پیدا نہیں ہوا جس کی شجاعت کی لوگوں کو ضرورت نہ پڑے. اللہ نے قرہ بنایا ہی ایسا ہے. اللہ فوجی اتارتا ہے نیچے, یاد رکھیے گا, اللہ صرف فوجی اتارتا ہے. یہ ہم جا کے خود ہی اپنے آپ کو سویلین کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کا سوچتے ہیں خالی.